کہتے ہیں کہ جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرنے کی حدیث صحیح ہوتی تو سیاستہ میں نہ ہوتی، ساری سیاستہ بھری ہوئی ہے۔ کوئی حدیث کی کتاب کھول لیں، ترمذی شریف کھول لیں، نسائی کھول لیں، کوئی کھول، اور ہم تو ان جھگڑے والے مسئلوں میں نہیں پڑھتے، لیکن تمہیں میرے خیال میں حدیث کا شوق تو ہے لیکن سمجھ نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، ہمیشہ امام ترمذی نے دو باب باندھے ہیں، رفع یدین کرنے کا اور نہ کرنے کا۔ کرنے کا پہلے باندھا ہے اور نہ کرنے کا بعد میں باندھے، مانا ہے کہ پہلا ختم ہے۔ تم مجھے کسی دنیا کی حدیث کی کتاب میں دکھا دو کہ رفع یدین چھوڑنے کا بعد میں ہو اور کرنے کا پہلے ہو۔ یہ تو فقہ ہے امام کی، امام ترمذی کی، وہ محدث عظیم ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، ان نے ابھی تک قوم کو بس رفع یدین میں آمین زور سے کہو، ٹانگیں زیادہ پھیلا کے رکھو، اسی پہ لڑایا ہوا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے ہمیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ 1400 سال میں ہم ایک نماز پر بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہم بھی کہتے ہیں اور حدیث حق پہ ہیں، لیکن حدیث سمجھ کے عمل کریں، تو خود اپنے عقل سے نہ حدیث سمجھیں، کسی عالم سے جا کے حدیث سمجھیں۔ آپ جانیں، آپ کے وزیر اعظم جانیں، آپ کی حکومت جانیں، ہمیں حکومت کے معاملات میں کوئی دخل نہیں۔ بہرحال جی اللہ پاک آپ کے سب کے طواف، حج، عبادات قبول فرمائیں۔ مینا کی راتیں مینا میں ہی گزاریں، حضور نے مینا میں گزاری ہیں، سنت یہی ہے۔ ایک ہے نخرا، پھر تمہاری مرضی۔ اللہ پاک جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نرین عطا فرمائے۔ بہرحال آپ نے طواف عمرہ کر لیا، بعد میں آپ کو صرف پانی کا کچھ اثر معلوم ہوا، انشاءاللہ عمرہ ٹھیک ہو گیا، آئندہ احتیاط رکھیں۔ احرام کی حالت میں بال ٹوٹ جائے یا وضو کرتے ہوئے داڑھی کا بال گر جائے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہر وقت نہیں، آدمی جب ملک سے باہر سے آتا ہے اور پہلی نظر کعبے پہ پڑتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض بزرگ آتے تھے نا باہر سے، تو وہ جب کعبے پر نظر پڑتی وہ کہتے کوشش کرو جتنی دیر نظر پلک نہ جھپکے اتنی دیر تک دعائیں مانگتے رہو۔ کہتے یہ تبلیغی جماعت میں 2 گروپ بن گئے، تمہارے ہر گھر میں 2 گروپ ہے، تو ان کا کیا قصور ہے؟ تمہارے گھر میں بھی بیوی الگ ہے، ساس الگ ہے، تو تم اپنے جھگڑے تو ختم کرو، ان کے رہنے دو، دونوں کام تو تبلیغ کا ہی کر رہے ہیں نا۔ اللہ ہدایت دے، بس شیطان تو لڑاتا ہے۔ 11-12 کو زوال سے پہلے کنکریاں مارنا جائز نہیں، دب پڑ جاتی ہے۔ کوئی فتویٰ نہیں دیا علماء نے کہ جب چاہو مار دو۔ کہتے جی عورت کی تضحیق، ہم عورت کی تضحیق نہیں کرتے، عورت اپنی تضحیق خود کراتی ہے، ایسے سوال کیوں پوچھتی ہے؟ کہتے فرشتے آسمانوں میں عید میلاد النبی مناتے ہیں، کوئی آپ کو ملے ہیں فرشتے یا آپ کو بلایا تھا میلاد پڑھنے کے لیے؟ اب اس جھوٹ کا کیا علاج ہے؟ پھر کہتے ہیں تضحیق کرتے ہیں۔ حج کے لیے آتے ہیں تو حج تو ان کو سمجھانا ہی پڑے گا، اما اربع حق ہے، ہر مسلک کے مطابق بیان ہوگا، تمہیں تکلیف ہے تو تم نہ کیا کرو۔ طواف زیارت کا لفظی معنی طواف زیارت ہے، اور لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ جتنی زیارتیں وہ دیکھ کے کی جاتی ہیں، سن کے بھی کی جاتی ہیں، نابینا بھی کرتے ہیں۔ 2 طواف اکٹھے کریں تو بعد میں 2 رکعت پڑھیں۔ طواف وداع کے بعد صفا مروہ نہیں ہوتی،
عصر کے واجب طواف نہیں پڑھے، مغرب کے بعد پڑھیں، پہلے واجب پڑھیں پھر سنت پڑھیں۔ طواف زیارت کی صفا مروا پہلے کر سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ احرام باندھ لیں، نیت کر لیں، پھر احرام میں رہیں گے۔ حج کے دنوں میں عورت نفلی طواف کرے نہ کرے کوئی بات نہیں، کعبے کو دیکھتی رہے، قرآن پڑھتی رہے، نفل پڑھتی رہے۔ حج کے دنوں میں فوٹو ویسے بھی نکالنا جائز نہیں ہے۔ کاروبار کی باتیں مسجد میں کرنی ناجائز ہے، ہر مسجد میں ناجائز ہے۔ میں مزاروں پہ جاتا ہوں، سجدہ بھی نہیں کرتا، چومتا بھی نہیں ہوں، کیا کرنے جاتے ہو؟ تمہارے اپنے شہر میں قبرستان نہیں ہے، وہاں کیوں نہیں جاتے؟ مزاروں پہ آخر کیوں جاتے؟ کوئی مرض اٹکی ہوئی تو ہے نا بھائی، ہر شہر میں قبرستان ہے، وہ مزاریں نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کی قبریں نہیں ہیں، وہاں جاؤ، ان کے لیے دعا کرو۔ حضور نے فرمایا زوروا، قبروں کی زیارت کرو، تذکرکم الآخرہ، تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ صفا مروہ اب آج کل مسجد کے اندر ہے۔ طواف کے دوران تھک گئے، بیٹھ کے آرام کر سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں احرام کے اوپر کچھ بال گرے ہوئے تھے، کوئی حرج نہیں بھائی، یہ ہم نہ کریں بلا وجہ۔ میں نے مدینے سے آنے کے بعد عمرہ کیا، دوسرے دن شک ہو گیا کہ طواف میں 6 چکر کیے تھے، بہرحال شک دوسرے دن ہوا ہے، اس کو پہلے دن نہیں ہوا، تو اب 1 چکر کر لو، بس شک مٹ جائے گا۔ میرے دفتر میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، وہ سلام کرتے ہیں، ان کو سلام تو نہ کہیں، آداب کہتے ہیں، آداب عرض ہے۔ مکے میں اگر 15 دن سے زیادہ قیام ہے تو پھر آپ مقیم میں نماز پوری پڑھیں گے۔ اولاد کو ہیبہ کرے، کوئی چیز دے دو اس کو، یہی ہیبہ ہے اور کیا ہے۔ اگر حج بدل کرنا ہے تو 9 کو احرام باندھ کے سیدھے عرفات جا سکتے ہیں، ہاں جا سکتے ہیں۔ 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، بہرحال اللہ آپ کو اولاد نرینہ دے اور شوہر کو بھی حیا دے۔ میرے چھوٹے بھائی کی اولاد نہیں، جن کی بھی اولاد نہیں، اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ 5 نماز مینا میں پڑھنا ہے، 9 ذی الحج کی صبح کی نماز بھی مینا میں پڑھ کے عرفات جانا ہے۔ مٹی پتھر یہاں سے نہ لے جائیں، منع ہے۔ قربانی کے لیے حد حرم ضروری ہے، فَلْيَبْلُغِ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، باہر کرو گے وہ ہوگی ہی نہیں۔ آخری تعمیر خانہ کعبہ کی جو ہے عبداللہ ابن زبیر نے کی تھی، اس کے بعد کچھ حجاج کے دور میں پھر وہ شہید ہوا، پھر تعمیر ہوئی، اب جو ہے تقریباً اس کو الحمدللہ حکومت سعودیہ نے کیا ہے۔